السلام علیکم۔ یہ میں نے آپ سے صبح کہا تھا جی کہ ہم لائیو سٹریم شروع کریں گے اور لائیو سٹریم میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ میں کہا آپ سے براہ راست مخاطب ہوا جائے۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت ایک ہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو قابو کیسے کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے مختلف حربے اور طریقے سوچے جا رہے ہیں، اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آج جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوا تھا وہ مریم صاحبہ کا استقبال تھا، اور مریم صاحبہ کا استقبال نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ کیا سچویشن بنتی ہے اور کیا نہیں بنتی۔ آپ کے میں ساتھ ساتھ کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں، اور اس میں ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ کی مختلف مجھے میسیجز آتے رہتے ہیں، ذرا اس کا بھی حال احوال دیکھیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے کچھ خبریں شیئر کر لوں، اس کے بعد پھر آپ کے کمنٹس کی طرف آتا ہوں۔ صورتحال اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ جناب معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد پھر ان کو آج جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور ان کو آج پیش کیا گیا عدالت میں، تو اس میں لیا جانا تھا ان کا ریمانڈ بنتا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے ان کو لیا جانا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جائے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو توڑا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، اور چیزیں چل رہی ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھنا ہے۔ اگلے ایک ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، تو ایک ہفتے کے اندر کچھ چیزیں مزید کھل کر سامنے آئیں گی، اور اس میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ ایک اور ایک ابھی میسیج آیا مجھے، وہ ایک ہے کہ ایک یہ بہت بڑی کانسپریسی چل رہی ہے، اور وہ کانسپریسی ہے کہ یہ طے شدہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلی گورنمنٹ ملنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور عمران خان صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے، مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر رکھا جائے گا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں ساری چیزیں کہ کیونکہ رجیم چینج جو ہوا تھا، اس رجیم چینج کا یہ سارے کا سارا حصہ ہے، ایک اسی طریقے سے آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ زیادہ تر انحصار کیا جاتا ہے، اس پہ خاص طور پہ بات کی جاتی ہے نئی لیڈرشپ پہ، چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب پہ، کہ مجھ پہ جو باتیں زیادہ تر آپ کے سوالات اور کمنٹس آتے ہیں کہ آپ جناب عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے بہت زیادہ توقعات لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو چیز ایک بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس وقت تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ان کو اب اپنے زور بازو پہ پولیٹیکلی ایک اسٹرگل کرنی چاہیے، اور اس میں راولپنڈی کی طرف کم دیکھنا چاہیے، اور اس میں راولپنڈی کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہی پرانے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پہلے وہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی ایک گردان تھی وہ پھر آ جائے گی، اور اس کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے بجائے آپ آئیں سیدھے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کریں، اور پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آگے بڑھیں۔ اگر آپ گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ ان کے مخالفین بھی، 14 جماعتی اتحاد بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ صورتحال جو ہے اس وقت مکمل طور پہ زمینی حقائق وہ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں، اور جو ادروائز سچویشن ہے 14 جماعتی اتحاد کی، تو اس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے، پولیٹیکل کیپٹل جسے کہتے ہیں، سیاسی سرمایہ، یعنی ووٹ بینک نہیں ہے، عوامی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور الیکشن جب بھی ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی نتیجہ آئے گا۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نتیجہ آنا ہے تو اس کے لیے وہ گول اچیو کرنا چاہیے ان کو، نہ کہ وہ ادھر ادھر زگ زیگ ہوتے رہیں، اپنی اسٹریٹ فارورڈ رکھیں۔ اور سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ، وہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی، پنجاب کا الیکشن کیسے لینا ہے، اور اس کے لیے ان کی جو کانسٹیٹیوشنلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ساؤنڈ ہے، وہ ساؤنڈ پوزیشن پہ ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی۔
اس کا الیکشن 90 ڈیز میں ہر صورت میں ہونا ہے، الا یہ کہ بہت بڑی کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے، اور جب کوئی بہت بڑی ایمرجنسی کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز فی الحال نظر بھی نہیں آ رہی کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی کی مصیبت آئے گی اور یہ الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، تو ابھی ٹائم ہے اور اس کو اویل کرنا چاہیے، اور اسی ٹائم کو اویل کرتے ہوئے اب یہ لڑائی لڑی جانی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی اور عدلیہ میں اعلیٰ عدلیہ میں جائے گی، تو وہاں پہ جا کے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر یہ الیکشن پوسٹ پون کرتے ہیں یا الیکشن نہیں کرواتے، جیسا کہ اب چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ آپس میں یہ ٹرائی کا مسلسل آپس میں ملاقاتیں کر رہا ہے، مل رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے اس سارے معاملے کو روکنا ہے، ہم نے کیسے روکنا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کو صرف نیوٹرلائز ہی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ لڑائی جاتی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اعلیٰ عدلیہ میں، تو اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فیور کر سکتی ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ دو جو الیکشن ہیں وہ تو ان کو ہر صورت میں مل ہی سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ باقی آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور عمران خان ڈڈ ناٹ ہیڈ پاور، یہ آپ نے کہا جی کہ، تو اس کے لیے اس کے بعد پھر ایک اور سوال دیکھا میں نے، اور اصل میں میری آئی سائٹ کافی کم نظر نہیں آ رہی، باریکی لکھا ہوا ہے، تو بہرحال اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ آج کیونکہ پہلا یہ میرا لائیو سیشن ہے، لائیو سٹریم چل رہی ہے، تو آہستہ آہستہ ذرا تھوڑا سا میں ہوں بھی نان ٹیکنیکل چیزیں آہستہ آہستہ سمجھیں گے کہ کیسے چلنا ہے، اور اس کا انتظام بھی ذرا میں تھوڑا سا کر لوں گا۔ آج تو میں اپنے موبائل فون سے ہی ذرا ایک نیٹ پریکٹس، آپ کہہ لیں کہ نیٹ پریکٹس میں نے کی ہے، کہ ذرا دیکھوں کہ کیسے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ کامیاب رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ سر، آپ سب لوگوں کا، اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں آگے آہستہ آہستہ بڑھیں گی، اور ہم آگے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور آپ کے ساتھ براہ راست اب رابطہ رہے گا، اور براہ راست ہم جڑیں گے، اور کوشش کروں گا اس کے لیے ہم ٹائم رکھیں، اور بنیادی طور پہ اور ٹائم فکس کر لیں تاکہ یہ ساری چیزیں چلیں۔ ایک اور چیز بھی خاص طور پہ بار بار پوچھی جاتی ہے جی، ابھی بھی ایک سوال آیا ہے کہ حاجی صاحب اور حافظ صاحب، یعنی کہ سابق آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف کے بارے میں، تو ایک بات میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں کہ جو چلے گئے ہیں وہ چلے گئے، اور جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، انہوں نے ایک اپنی اچھی لیگیسی، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کام کر کے جائے، تو باجوہ صاحب جیسے، حاجی صاحب جیسے کم لوگ آتے ہیں جن کو اس کی فکر نہیں ہوتی، لیکن وہ سارا کچھ ان کا مس کیلکولیٹ ہو گیا، اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں، آپٹیمسٹک ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ سابقین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے گی، یا سابقین کے نقش قدم پہ یا ان کے چیزوں کو آگے لے کے بڑھا جائے گا، ان کی اپنی پالیسی ہوگی، اور وہ پالیسی، ان کا سب سے بنیادی کام جو ہے اس وقت وہ افواج پاکستان کا امیج، اس کو بہتر کرنا ہے، اپنے ادارے کا امیج بہتر کرنا ہے، پھر وہ ایک ایسے کام کریں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ بہت ڈفرینس ہے وہ شخصیات میں، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بالکل مختلف شخصیت کے مالک ہیں، باجوہ صاحب بہت دوسری شخصیت کے مالک تھے، اور پھر یہ کہ ان کا 6 سال کا تجربہ، وہ 6 سال رہے ہیں، 6 سال کا تجربہ ہے، تو ابھی جنرل صاحب کو آئے ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، میرا خیال ہے 2 مہینے ابھی نہیں ہوئے، 2 مہینے، آج 29 ہے، تو 29 نومبر کو انہوں نے چارج لیا تھا، تو 2 مہینوں کے اندر تو آپ کوئی بہت بڑی کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جب باجوہ صاحب آئے تھے تو باجوہ صاحب نے بھی پہلے 3-4 مہینے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، بلکہ 6 مہینے تک بھی نہیں پتہ چلا تھا، اور 6 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آپ چیزوں کو پہ کنٹرول حاصل گرپ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن جو واپس آتے ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جی، کہ جو اصل بنیادی چیز ہے، ایک اصولی بات، وہ اصولی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت، پولیٹیکل لیڈر، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے،
مسلم لیگ نواز، اس کے بعد نمبر 2 پہ مسلم لیگ نواز ہے اس وقت، پھر پیپلز پارٹی آتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، اور وہ سرویز خواہ وہ سیکرٹ ہیں، خواہ وہ اوپنلی ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ اداروں نے کیے ہیں، سرکاری اداروں نے کیے ہیں، ایون غیر ملکی سفارت خانوں نے بھی اپنے اپنے سرویز کروائے ہیں اس سلسلے میں. پلس چیک کیے لوگوں کی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. اب تک جتنے بھی ضمنی الیکشن آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. پولیٹیکل کیپٹل سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور اس پولیٹیکل کیپٹل کو صرف کرنا ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنے الیکٹورل وکٹری میں، انتخابی جیت میں اس کو کنورٹ کرنا ہے، اور الیکشن کی طرف جانا ہے، الیکشن کی طرف جا کے اس کو کنورٹ کرنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے انتخابات کی تیاری کرے، خاص طور پہ فیلڈ میں. اور ساتھ پیرل کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، وہ اسٹریٹجی بنائیں، سب کچھ کریں. لیکن بہت سارے لوگوں کو حلقوں میں ہونا چاہیے، اور حلقوں میں جا کے اپنی تیاری کرنی چاہیے، ڈور ٹو ڈور کمپین لانچ کرنی چاہیے، اپنا وہ سب کو کریں، اور پھر پولیٹیکل ورکرز کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنی چاہیے. تو یہ ٹائم ہے، اور کیونکہ کسی وقت بھی یہ ذہن میں رکھیں. پھر آج خیبر پختونخوا کے گورنر نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ بالکل کلیئر ہے. خیبر پختونخوا کے گورنر نے بات کی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ان کے زبان سے نکل گیا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ تو کروانے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے، میں نے تو نہیں کروانے. تو بات یہی ہے. تو ساری چیزیں یہ ہوتا ہے کیونکہ اسٹیک ہولڈرز تو سب ہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک بالکل اسٹیک ہولڈر ہے، اور وہ بھی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن کم از کم اس کے ساتھ کوئی آپ کی لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے. جو لڑائی ہونے کی صورت میں مسائل خراب ہوتے ہیں، اور ان کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے کام کرنے چاہیے. پولیٹیکل کیپٹل، جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کیپٹل کو کرنا ہے، کیپچر کرنا ہے اس کو. وہ کیپچر ہو گیا، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے، آگے انتخابی سیاست کی طرف جانا ہے، اور انتخابی سیاست میں الیکشن جیتنے ہیں. ایک اور بھی آپ کو بتا دوں کہ کل انشاءاللہ کل سیشن جو ہمارا لائیو اسٹریم ہوگا اس میں ان ڈیٹیلز باتیں کی جائیں گی، اور اس میں ساری کی ساری ڈسکشن کی جائے گی. لیکن کل آج اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آج مریم صاحبہ آئی ہیں اور ری لانچ ہوا ہے، اور جو وہ ایک طرح کی ری لانچنگ تھی مسلم لیگ نواز کی بھی، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی بھی. تو وہ ری لانچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ایگریسو نہیں رہی، اور اس میں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی صرف 6,000 جو میکسیمم انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں، جو سب سے زیادہ تعداد 6,000 بتائی گئی کہ 6,000 لوگ استقبال کے لیے آئے. اور اس کے بعد 20 منٹ کا فاصلہ تھا، 22 منٹ میں وہ سیدھے پہنچ گئے جاتی عمرہ ایئرپورٹ سے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پھر اس میں لکیلی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایج حاصل ہے، اور وہ ایج یہ ہے کہ لکیلی وہ ان کا مقابلے میں پولیٹیکلی کوئی ان کو مقابلے میں نہیں ہے. ضمنی الیکشن جتنے بھی ہو گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے. اور اپوزیشن کی ایک کوشش یہ ہوگی ان کو الجھایا جائے، اور الجھا کے ان کو ڈی ٹریک کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، لوگوں کو توڑا جائے. اور ابھی تک تو کوئی آدمی نہیں ٹوٹا، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، اعظم سواتی ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں. تو اس پہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری پہ بھی ان کو بہت زیادہ فیور، ان کو ایج حاصل ہوا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس میں خاص طور پہ اور جس طریقے سے. لیکن ایک اور جاتے جاتے ایک جو بڑی خبر ہے وہ دے دیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف، اس کے بارے میں آئندہ چند دنوں میں کچھ ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوچ رہی ہے 2-3 باتیں. وہ یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اور ان کو بھی خدا حافظ کہہ دیا جائے، اور اگلے انتخابات تنہا لڑے جائیں. چودھری پرویز الہی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپنا جو بھی طریقہ کار، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو ان سے بھی اللہ حافظ کر لیا جائے. تو یہ چیز بھی اس وقت چل رہی ہے. تو پاکستان تحریک، اچھا ایک اور بتا دوں کہ
चौधरी परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पीटीआई के अंदर भी डिवीज़न मौजूद है, बड़ी डिवीज़न मौजूद है कि काफ लीग को ज़म करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुनीस इलाही से खान साहब जो हैं वो काफ़ी इम्प्रेस हैं और वो कहते हैं कि नहीं, उनको जो अब तक की कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी की हैं, लेकिन और उनका भी उन्होंने कहा जी कि उनको पूरी की हैं। और आपके साथ साथ मैं मैसेज भी पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा है जी, बाजवा साहब के बारे में मैसेज आ रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में आ रहे हैं। मैं एक और बात भी आपको करूँगा कि बाजवा साहब के बारे में, वो चले गए हैं, वो चले गए हैं और वो रिटायर हो गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी कभी रिटायर नहीं होती, पॉलिटिकल लीडर कभी रिटायर नहीं होता। और अपनी तवानाइयों को उधर उलझने के बजाय कि बाजवा साहब ने ये किया, बाजवा साहब ने वो किया, तो उसमें नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अगले मैदान आपके लिए पड़ा है, दुनिया वसी है, इंतखाब का मैदान वसी है और पूरे का पूरा कैरियर पड़ा है। अभी तो इमरान खान साहब की पहली इनिंग्स थी ये, और पहली इनिंग्स के नतीजे में ही उन्होंने इतने नशेब व फ़राज़ देखे और ये रजीम चेंज अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को सपोर्ट किया है। तो इस एक तरीके से बाजवा साहब का मरहून मिन्नत एहसानमंद भी होना चाहिए कि उनकी कैलकुलेशन ख़राब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके नतीजे में मज़ीद पॉपुलर हो गई। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जो ये 14 जमाती इत्तेहाद ला के बिठाया गया। तो 14 जमाती इत्तेहाद और फिर पीछे उनको बाजवा साहब की सपोर्ट और उन सब की सपोर्ट, इसके बावजूद वो सारी का सारा फ्लॉप हो गया। तो बाजवा साहब का तो एहसानमंद होना चाहिए और अब उनको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब को 3 दफ़ा, 2 या 3 दफ़ा, बल्कि 3 दफ़ा जी, 2 दफ़ा उनकी असम्बली तोड़ के उनको फ़ारिग किया गया, फिर 99 हुआ, लेकिन वो तीनों दफ़ा 99 के बाद भी वो उसके बाद अब पनामा हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ भी मौजूद है पाकिस्तान, और नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद हैं, वो अपनी पार्टी को भी चला रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, नाअहल हो गए हैं, लेकिन अब कुछ और चीज़ें हो रही हैं, मामलात दरपर्दा कोशिश की जा रही है पीछे हल करने की। तो देखते हैं कि वो किस तरीके से हल होते हैं। बड़े-बड़े कुछ पैकेजेज़ हैं, ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो वो पैकेज जो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो मैं कल इंशाअल्लाह आपसे मुख़ातिब होऊँगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर ज़रा थोड़ा-सा मैं अपना सिस्टम विस्टम भी ठीक कर लूँ। सामने चीज़ें भी मुझे नज़र आएँ, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो भी, और ये सारा काम क्योंकि बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं, सवाल आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पा रहा मैं एग्ज़ैक्टली, लेकिन कल इंशाअल्लाह इस पे भी काम करेंगे। बुनियादी बात यही है कि मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, इसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह इस सेशन को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि 22 मिनट तकरीबन 22 मिनट हो गए हैं। तो इसको क्लोज़ करेंगे इस नोट के साथ कि पाकिस्तान ये से जो सियासी जंग होती है ना जी, पॉलिटिकल बैटल जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल बैटल ये तवील होती है, इसमें कोई इनिंग्स ख़त्म नहीं होती। क्रिकेट के मैच में तो एक 5 दिन का मैच होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो पॉलिटिकल बैटल कभी ख़त्म नहीं होती, पॉलिटिकल मैच कभी ख़त्म नहीं होता। एक इनिंग्स ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। कभी आपको फील्डिंग में बैठना पड़ता है, कभी बैटिंग करनी पड़ती है। कभी आपको 12वां खिलाड़ी भी बनना पड़ता है, कभी आपको 16वां खिलाड़ी भी बनना पड़ता है पॉलिटिक्स में। तो उसमें फिर मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरह का चल रहा है, ये एक म्यूज़िकल चेयर है, जो इक़्तिदार होता है म्यूज़िकल चेयर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने आगे बढ़ना होता है। तो ये यही आर्ट यही है आपका जो म्यूज़िकल चेयर में आपने अगर कभी खेली हो स्कूलों कॉलेजों में, तो आर्ट तो यही होता है कि एक पलक झपकने में आपने सीट पे इक़्तिदार हासिल कब्ज़ा करना होता है और वो करना होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल बुनिया फाइनल वर्ड ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गौर से सुनते भी हैं आप सब लोग और सपोर्ट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है और आपकी दुआएं भी पहुंचती रहती हैं। लेकिन ये हाजी साहब और हाफ़िज़ साहब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।
حاجی صاحب نے جو کچھ کیا تھا کرنا تھا وہ کر کے نکل گئے، اور اب آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور نئے آرمی چیف وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہاں، جب وہ چیزیں جب ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ایکسپوز خود بخود ہی ہو جاتی ہیں، اس سے نقصان ہماری آرمی کا ہوتا ہے، اداروں کا ہوتا ہے، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ سول بیوروکریسی ہو، خواہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں۔ جب بھی وہ ایک حد سے آگے کوئی بھی جائے گا تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نقصان ہوتا ہے اداروں کا۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم کمپیئر کریں 29 نومبر سے پہلے کا اور 29 نومبر کے بعد کا تو بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب کا ایک فواد چودھری صاحب والا معاملہ ہوا ہے، اور ایک شاہد اسلم صاحب والا ہوا، ہمارے جرنلسٹ جو تھے ان کو پکڑا گیا تھا۔ لیکن شاہد اسلم صاحب کا بیک گراؤنڈ مجھے اندازہ ہے، لیکن اب شاید دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہو۔ اور 29 نومبر کے بعد صحافیوں کا بھی تھوڑا سا سکون آیا ہوا ہے۔ عماد یوسف صاحب کا معاملہ بھی رہتا ہے اے آر وائی کا، وہ سالو ہونا باقی ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ البتہ فواد چودھری صاحب کا جو اٹھایا گیا ان کو یا گرفتار کیا گیا، جو بھی کیا گیا، وہ اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچنے والا ہے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب نے سو موٹو نوٹس کے لیے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ چیف جسٹس آف ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اظہر صدیق صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے، وہ بھی ٹیک اپ کر لی گئی ہے، اور دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہیں، کیونکہ چیزیں تھوڑی سی ایسی ہیں جس میں یہ بنیادی انسانی حقوق اور جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلبھوشن وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ہے اس کو اس سے زیادہ برات ملی تھیں، اسی طرح ابھینندن جو ہے ان کو زیادہ برات ملی تھیں، اور ان کے چہرے پہ پردہ ڈال کے اور یہ سارا کچھ، یہ اس طرح کا کوئی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ جی کل ہم کوشش کریں گے پوری تیاری کے ساتھ، ود انسٹرومنٹ، اچھے آلات لے کے آئیں گے، اور ساری چیزیں آپ کو پڑھیں گے بھی، آپ کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے، سوالات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جواب بھی دیں گے، پراپرلی دیں گے انشاءاللہ۔ اور مایوس نہیں ہونا۔ میں ایک بات بتا دوں کہ مایوسی جو ہے وہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی ہوتی بھی نہیں ہے، اور اسٹرگل ہونی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، جد و جہد کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو سیاسی جماعتوں کی جو لائف ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے صدیوں چلتی ہیں سیاسی جماعتیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز چلتی رہتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی ملک کو، کسی بھی سوسائٹی کو متحد رکھ سکتی ہیں۔ اور اس لیے بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کم ہی بنتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں، اور اس کا ایک فطری پیریڈ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو نیچرل ٹائم وہ کب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے وزیر خارجہ تھے، وزیر خارجہ سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائی 1969 میں، اور 69 سے لے کے آج تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی برقرار ہے۔ 31 سال پیچھے ہو گئے، 22 سال یہ ہو گئے، 50 سال وہ منا رہے ہیں اپنی، 50 سال ہو گئے اس پارٹی کو۔ پھر مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز جو ہے یہ بھی 1985 سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور 85 سے لے کے آج تک بڑے نشوب و فراز آئے ان کے بھی، اور لیکن وہ بھی برقرار ہے، ابھی تک کام کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیں آپ، عوامی نیشنل پارٹی کی یہ 4th جنریشن ہے، احمد ولی جو ہیں وہ چل رہے ہیں پاکستان عوامی نیشنل پارٹی، اس پہ بھی پابندی لگائی تھی، نیشنل عوامی پارٹی بنا کے نیب کو پابندی لگائی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری جماعت سے ANP کے نام سے، عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے وہ آ گئے، اور بادشاہ خان غفار خان صاحب کے بعد آئے ان کے بیٹے ولی خان صاحب کے بعد آئے اسفندیار ولی خان، اس کے بعد اب احمد ولی خان۔ تو یہ چل رہا ہے اسی طریقے سے JUI ہے، وہ بھی نسل در نسل، تو پولیٹیکل پارٹیز چلتی رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بنی ہے، پورے 25 سال میں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنی ہے۔ تو ابھی تو اس کی شروعات ہیں، یہ تو پہلی اننگز تھی، تو پہلی اننگز سے ہی جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو
یہ تو ایک جھٹکا محترمہ بینظیر بھٹو کو جب پہلا اقتدار ملا تھا 1988 میں، تو ان کو بھی 18 مہینے کے بعد گھر جانا پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اگلا جو ٹینیور ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے بھی ہیں کہ پہلا ٹینیور تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی پہلا ٹینیور جو ہے وہ سمجھ واقعتاً نہیں آیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں 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 فیصلے غلط تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاور کوریڈورز میں وہ اس سے پہلے کبھی گئے نہیں تھے پاور کوریڈورز میں، اور اقتدار کی جو راہداریاں ہوتی ہیں یہ بڑی ہی ہوتی ہیں جی گمنام سی، اور بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے اور انسان روشنی کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو آپ کو ہنی ٹریپ کے لیے روشنی کریٹ کی گئی تھی، ہے ہی اندھیرا اندھیرا۔ تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، ابھی بہت سفر ہے۔ پہلی پریورٹی یہی ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا کا الیکشن، پنجاب کا الیکشن، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔